RAH وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام مریم ہے۔ میں بھی سب لڑکیوں کی طرح چھپکلی، کاکروچ، سانپ سے بہت ڈرتی ہوں، لیکن سانپ سے کبھی زندگی میں سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا کچھ تجربہ نہیں تھا۔ بس تصویروں اور ویڈیوز کی حد تک سانپ دیکھا تھا۔ ہمارے گھر سے باہر کچھ فاصلے پر گندے پانی کا تالاب تھا۔ سارے محلے کا استعمال شدہ اور بارش کا پانی اسی جگہ آ کر جمع ہوتا تھا، اس لیے وہاں گھاس اور کنڈے اگ آئے تھے اور وہ جگہ دیکھنے میں خوفناک لگتی تھی۔ سارا دن پرندے خوراک کی تلاش میں جمع رہتے تھے۔ ایک دن میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک سانپ دیکھا۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ ایک پرندہ شکار کے لیے مینڈک پر جپٹ رہا تھا، لیکن پرندے سے پہلے ایک سانپ پانی سے نمودار ہوا اور مینڈک کو نگل گیا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی اور وہاں سے جلدی گزر کر گھر آ گئی۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ ہم سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ گرمیوں کا موسم اور چاندنی رات تھی۔ میں بستر پر لیٹی اس سانپ کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس بیچارے مینڈک کو کھا گیا تھا کہ اچانک مجھے فرش پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے غور کیا تو وہ وہی سانپ تھا، بالکل وہی سانپ تھا جس نے میرے سامنے ایک مینڈک کھایا تھا۔ وہ پیلے رنگ کا کالی لکیروں والا 4 فٹ لمبا سانپ تھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تیزی سے رینگتا ہوا میری چارپائی کی طرف آیا، پھر چارپائی کے نیچے چلا گیا۔ میں خوف کے مارے بالکل چپ لیٹی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ میری آواز ہی نہ نکلی۔ مجھے لگا اگر میں نے کوئی شور کیا تو وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا، اس لیے خاموشی ہی بلی ہے۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اچانک وہ سانپ پیروں والی سائیڈ سے چارپائی کے اوپر چڑھ آیا۔ پہلے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے لیے بہترین جگہ تھی۔ وہ رینگتا ہوا چھپنے کے لیے میری شلوار کے پہنچے کے اندر گھس گیا۔ جی ہاں، اب وہ میری ٹانگ پر سرکتا ہوا اوپر کو آ رہا تھا۔ جلد ہی وہ میری رانوں پر پہنچ گیا۔ میرے جسم کا سارا خون نچڑ چکا تھا، میری سانس بھی تقریباً رک چکی تھی، بس دل تھوڑی دیر بعد ایک بار دھڑک پڑتا تھا۔ اب شور مچانے یا بولنے کا کیا فائدہ تھا؟ وقت گزر چکا تھا، ویسے بھی کون سا میری آواز نکلنی تھی۔ سو میں خاموشی سے موت کا انتظار کرنے لگی۔ سانپ کو اب کہیں جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، وہ شلوار میں پاگلوں کی طرح گھومنے جا رہا تھا۔ میں نے دل میں کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ شکر ہے میں بغیر کسی تکلیف کے ہی مر گئی تھی، ورنہ مجھے اگر سانپ ڈس لیتا تو مجھے کتنی تکلیف ہونی تھی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر مری رہی۔ پھر مجھے لگا کوئی مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے، زور سے مجھے ہلا رہا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو میری امی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی، مریم صبح کے 10 بج گئے ہیں، ابھی تک سو رہی ہو، جلدی سے اٹھ کر نیچے آؤ اور ناشتہ کر لو۔ میں اٹھ بیٹھی، مجھ کو یاد نہیں تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے ہی میں چارپائی سے نیچے اتری، سامنے وہی سانپ موجود تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ امی بولی، ڈرو مت، آپ کے ابو نے اسے صبح ہی مار ڈالا تھا، تمہاری چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا، شکر ہے تم کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میرا جسم کانپنے لگا، رات کی ساری بات یاد آ گئی، لیکن شکر ہے میں زندہ تھی۔ امی کو اب کیا بتاتی اس سانپ نے رات کہاں گزاری تھی۔ میری امی مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کیا ہوا ہے، تم کانپ کیوں رہی ہو۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج والی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے۔ تھینکس فار واچ، اللہ حافظ۔